دین اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ ایک کوارا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ اب اس کے اوپر حقوق العباد آ گئے۔ حقوق العباد پورے کرتے ہوئے جب یہ حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا چند باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں، یعنی سب رسولوں نے اس پر عمل کیا۔ ان میں سے ایک السواک، کہ مسواک کرنا سب رسولوں کی سنت ہے۔ دوسری بات النکاح، نکاح کرنا یہ سب رسولوں کی سنت ہے۔ التعطر، تیسرا خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی سب رسولوں کی سنت ہے۔ کوئی رسول ایسے نہیں گزرے کہ جو صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھتے ہوں، سب عطر استعمال کرتے تھے اور صفائی پاکیزگی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی کہ علی چند باتوں میں بہت جلدی کرنا۔ کون سی باتیں؟ فرمایا جب نماز ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرنا، اور دوسرا جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا، اس میں دیر نہ کرنا۔ اور تیسری بات کہ اگر تمہارے اوپر کوئی قرض ہو جائے تو قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنا۔ اور چوتھی بات کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کے اندر جلدی کرنا۔ 4 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ چنانچہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی جب جوان ہو جائیں تو جتنا جلدی پاسبل ہو، اچھا رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ، ان کا نکاح کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جہاں نکاح سستا ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہوتا ہے، اور جہاں نکاح مہنگا ہوتا ہے وہاں زنا سستا ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ بدکاری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ شادیاں جلدی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نوجوان بچے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی سزا صرف ان نوجوان بچوں ہی کو نہیں ملتی، بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے ماں باپ کو بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ یعنی بدکاری تو کی بچے نے، مگر وہ بدکاری بچے کے نام اعمال میں بھی لکھی گئی، ماں باپ کے بھی نام اعمال میں، چونکہ وہ شادی کر نہیں رہے اس کی۔ تو دیکھیں کہ ماں باپ کو خواہ مخواہ جو ہے وہ عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ وہ وقت پہ اپنے بچوں کا فرض ادا نہیں کریں گے۔ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بہت الفت محبت کی زندگی گزاریں۔ جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ انسان ہے، جب مل جل کر رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ ضرور ہو جاتی ہے۔ کسی کا موڈ کیا ہے، کسی کا موڈ کچھ اور ہے، اور کئی مرتبہ دوسرے کے انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپس میں رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا، محبت پیار والا رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرد کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی خوبی کہ وہ ریسپانسبل ہو۔ بعض نوجوان بہت irresponsible ہوتے ہیں، وہ بیوی کی ذمہ داری نہیں لیتے اپنے اوپر۔ مثلا
گھر کے معاملے میں بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیں گے اور بیوی کو کہیں گے بس میری امی کو تم نے خوش رکھنا ہے، خود ایک طرف ہو جائیں گے. اب ایک طرف ایک چھوٹی عمر کی ناتجربہ کار سی بچی ہے اور دوسری طرف جو ساس صاحبہ ہوتی ہیں وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں بہو اناڑی اور ساس کھلاڑی. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہو چند ہی دنوں میں اس بچی کو ناک آؤٹ کر دیتی ہے اور خاوند اور اس کے درمیان کی ایکویشن کو بھی خراب کر دیتی ہے. ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شادی کرنے کا وقت ہو تو جس طرح انسان رشتے کے لیے لڑکے کو دیکھتا ہے اسی طرح لڑکے کی والدہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ طبیعت کی کیسی ہے. اگر نیک طبیعت کی ہے اور نرم طبیعت کی ہے تو وہ گھر کو آباد کر لے گی اور اپنے بچے کو بھی گھر آباد کروانا سکھائے گی. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے ہماری والدہ صاحبہ ماشاءاللہ بہت نیک طبیعت کی تھیں اور نرم طبیعت کی تھیں، تو ساری زندگی ہم نے اپنے بڑے بھائیوں کو ڈانٹ پڑتے دیکھا. جب ذرا کوئی بات ہوتی تو امی بیٹوں کو ڈانٹتی تھی کہ تم کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کر رہے، کیوں اس کو خوش نہیں رکھتے. ایک دفعہ میرے ایک بڑے بھائی نے آگے سے لاجک پیش کی، امی آپ دیکھیں اس میں میرا قصور نہیں اس کا قصور ہے. تو پھر امی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے نا، جب میں رشتہ لینے گئی تھی تو میں نے اس کے ماں باپ کو کہا تھا کہ میں اس بچی کو خوش رکھوں گی، تو میں تو ہمیشہ اس بچی ہی کی سائڈ لوں گی، تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا. تو مجھے پھر اب احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے اپنے بات کا اپنے بول کا کتنا لحاظ رکھتے تھے، اور واقعی رشتہ جب لینا ہوتا ہے نا اس وقت تو اس طرح بچ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو اس بچی کو اپنی بیٹی بنائیں گے اور خوش رکھیں گے اور ہم تو اس کو بہت اچھی طرح سے رکھیں گے. لیکن وہ جو رشتہ مانگتے ہوئے کی کیفیت ہوتی ہے وہ چند دن کی بات ہوتی ہے. جب رشتہ ہو جاتا ہے پھر یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہیں گری پڑی چیز تھی اور اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا اور ہم اس کو اٹھا کے لے آئے، حالانکہ اس کو ماں باپ نے آزاد جنا ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ عزت کی زندگی گزار رہی تھی. تو گھر کے اندر بیوی کو عزت قدر سے رکھنا یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کو کسی کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے. ہم نے بعض جگہ پہ دیکھا کہ 4 بھائی ہیں اور چاروں کی بیویوں کا کنٹرول ان کی بڑی بہن کے پاس ہے، یعنی بڑی نند جو ہے نا وہ پورے گھر کو کنٹرول کر رہی ہے. اب حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ بھئی شادی اس کی ہوئی ہے خاوند کے ساتھ اور اس کو حکم جاری ہو رہا ہے کہیں اور سے. حتیٰ کہ اب ان بھائیوں کی بیٹیوں کی شادیاں جب ہوتی ہیں تو ان کے جہیز بھی نند خریدتی ہے. نند نے کہہ دیا یہ لینا ہے تو لینا ہے، نہیں کہہ دیا تو نہیں. جیسے اس کی تو اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہے مگر نند کے حوالے کر دیا. اب نند راج کر رہی ہے، نہ اس کے سامنے بھائی بول سکتے ہیں نہ اس کے سامنے بھابیاں بول سکتی ہیں. تو اس طرح اپنی بیوی کو ساس کے حوالے کر دینا، نند کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے. یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے کہ ساس اور نند کا بڑا احترام ہوتا ہے مگر ہر چیز کی اپنی ایک لیمٹ ہوتی ہے. میاں بیوی کی اپنی زندگی محبت و پیار سے رہے یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ حکم کسی اور کا چلے. اچھا کئی نوجوان ایسے irresponsible ہوتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے. مثلاً بیوی کب سے کہہ رہی ہے وہ واش روم کا جو شاور ہے نا وہ لیک کر رہی ہے اور پورے واش روم میں ہر وقت پانی رہتا ہے تو پلیز اس کو ٹھیک کروا دیں. ایک دفعہ یاد کروایا، دوسری دفعہ کروایا، تیسری دفعہ کروایا، آہو میں بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاں بہت بڑی کوتاہی لکھی جاتی ہے کہ مرد کو گھر کا کام بتایا جائے اور وہ اس کام کو ذمہ داری سے نہ کروا سکے. بعض تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ گارڈننگ کا کام بھی بیوی کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ وہ گارڈننگ کا جو کام ہے وہ مالی سے خود ہی کروا لو. بھئی بیوی آپ کی ہے، پردہ نشیں ہے، نیک ہے، اس کے ذمہ یہ کام کیوں لگا رہے ہو؟ یہ کام تو مرد کا ہے، مرد کو کرنا چاہیے. ہاں تم پلمبر کو بلوا کے یہ کام کروا لو نا،
یہیں سے پھر آگے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے. تو یہ انتہائی بری بات ہے کہ گھر کے کام ہو اور خاوند اپنی بیوی کے ذمہ لگائے، حالانکہ وہ کام باہر کے ہیں، یعنی باہر کے مردوں نے کرنے ہیں. اور کئی تو ایسے ہیں، ہمیں سننے میں آیا کہ گاڑی خراب ہو جائے تو بیوی کو کہتے ہیں تم ٹھیک کروا کے لے آؤ. سبحان اللہ. اس خاوند کے منہ پہ ذرا 2 تھپڑ تو آرام سے لگانے چاہیے نا، پھر سوچنا چاہیے کہ اب تیسرا کیا کریں. تو ارریسپانسبل ہونا یہ بہت بری عادت ہے. اچھے خاوند کی پہلی صفت کہ وہ ایک ریسپانسبل انسان ہو، وہ اپنے گھر کے کام کاج میں بھی دلچسپی لے، اور جہاں بیوی کو ہیلپ کی ضرورت ہے خاوند اس کی ہیلپ کرے. بس بیوی کو ایک ہی دفعہ بتانے کی ضرورت پڑے، بار بار یاد دلانے کی نہ پڑے، اور ایک دفعہ کہنے پہ وہ کام کر دیا جائے. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کاموں کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور اہلیہ جو تھی وہ ولادت کا وقت ان کا قریب تھا، تو ان کو درد شروع ہو گئی. اب جب دردیں ہوتی ہیں تو سردی اور زیادہ بندے کو تکلیف دیتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کہیں سے آگ ملے تاکہ ان کو ذرا آگ کی گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کم ہو جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت میں سے آگ نکل رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت سے آگ لینے کے لیے گئے تھے، اور اللہ نے وہاں ان کو پیغمبری عطا فرما دی تھی. تو بیوی کا کام تھا نا آگ لینے کے لیے جانا. آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے گھر کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے. بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا دیتے تھے، اپنے جوتے کو سی لیتے تھے. گھر کے کاموں میں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے روٹی پکانے میں مدد فرمائی. ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا اللہ نے روٹی بنا رہی تھی، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ کچھ روٹیاں میں لگاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کچھ روٹیاں تنور کے اندر لگائیں. تو گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. تو سب سے پہلے خاوند کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ریسپانسبلٹی سے کیا مراد کہ گھر کے کام کاج کو بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھے، پھر گھر کے بچوں کی تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے. بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اولاد کو بالکل پوچھتا ہی نہیں باپ، بس ماں کے ذمہ لگا دیا تم ہی ان کو جو ہے نا تربیت دو اور ان کو سکھاؤ. نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے. تو سینس آف ریسپانسبلٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. خاوند کو ارریسپانسبل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ خاوند کی طبیعت کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے. فوربیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو. جلد بازی نہیں ہو. کئی خاوند ایسے ہوتے ہیں ذرا